تلاش قدیم کے معزز دوستوں، میرا نام ہے حسین اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دجال کے بارے تو سبھی جانتے ہوں گے، جو قرب قیامت ظاہر ہو کر زمین میں تباہی اور فساد پھیلائے گا۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا، تاہم وہ ان کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ بے شمار احادیث میں دجال کے ظہور کی تباہی اور اس کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو آہستہ آہستہ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ معزز دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو جھوٹے یعنی کانے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ جان لو کہ دجال کانا ہوگا، یہ بھی کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ نیز اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ معزز دوستوں، قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت دجال کا ظہور ہے۔ اس کا ظہور ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے کہ بعد کسی کا ایمان لانا کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، بحوالہ مسلم، اس لیے کہ اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد غیب کا معاملہ ختم ہو کر مشاہدہ کا معاملہ شروع ہو جائے گا اور ایمان غیب کے ساتھ ہی معتبر ہے۔ معزز دوستو، دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور مسلمانوں کے لیے اس میں سخت ترین آزمائش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کوئی واقعہ دجال کے فتنہ سے بڑا سخت نہ ہوگا، بحوالہ مسلم۔ دجال کی ایک بڑی علامت یہ ہے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا جس میں انگور کے دانے جیسا پھولا ہوگا، بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس کا یہ عیب ایسا ہوگا جو سب کو نظر آئے گا۔ اس واضح عیب کے باوجود وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور ایسے عجیب و غریب کرشمے دکھائے گا کہ کمزور ایمان والے لوگ بہک جائیں گے اور اس کو اپنا رب مان لیں گے۔ البتہ جن کے پاس حقیقی ایمان کی دولت ہوگی وہ ان شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر قطعی متاثر نہ ہوگے، بلکہ ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس کی رفتار تیز ہوا کی مانند ہوگی۔ وہ جب حکم کرے گا اس وقت بارش برسے گی اور اس کے حکم سے زمین سے فوراً کھیتی اگے گی، بحوالہ ترمذی۔ ان کرشمہ بازیوں کو دیکھ کر جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے دنیاوی حالات بظاہر بہت بہتر ہو جائیں گے، لیکن حقیقت ایمان سے سرشار جو مومن اس کا انکار کریں گے ان کے دنیاوی حالات بظاہر بہت ناسازگار ہوں گے اور مختلف مصیبتوں میں مبتلا نظر آئیں گے۔ ناظرین گرامی، دجال کے ساتھ زمین کے خزانے چلیں گے، وہ تمام زمین میں فساد پھیلائے گا، بحوالہ ترمذی۔ وہ ایک شخص جو اس کو خدا ہونے کا انکار کرے گا 2 ٹکڑے کروا دے گا، ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، اس کے بعد وہ اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور اس کو اپنی خدائی ماننے کا حکم دے گا، لیکن وہ مومن اس کا انکار کر دے گا، بحوالہ مسلم۔ معزز دوستو، ایک روایت کے مطابق اس کے پاس ایک چیز جنت کی طرح ہوگی اور ایک چیز دوزخ کی طرح ہوگی۔ اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی، بحوالہ مسلم۔ یہ دراصل ایک شعبدہ بازی ہوگی اور جن چیزوں کو وہ لوگوں کی نظر میں عیش و عشرت و راحت کی چیز بتائے گا، جن چیزوں کو وہ اذیت و تکلیف کی چیز بتائے گا، وہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اس کو پائے وہ اس کی آگ میں جانا پسند کرے، وہ آگ اصل میں شیریں پانی ہوگا، بحوالہ بخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنہ سے بچنے کے لیے یہ حکم بھی فرمایا، جو اس کو پائے اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، بحوالہ ترمذی۔ معزز دوستوں، ایک روایت کے مطابق دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق اس کا ظہور خراسان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے چوڑے اور رخسار ڈھال کی طرح ابھرے ہوئے ہوں گے، بحوالہ ترمذی۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات جو سمجھ لینی چاہیے
کہ دجال ایک متعین شخص ہے، نہ کوئی مجموعہ افراد یا کوئی تہذیب۔ اس لیے ایسی کوئی تعبیر کرنا جس سے کسی خاص تہذیب کو دجال کا مترادف ٹھہرایا جائے بالکل ٹھیک نہ ہوگا۔ معزز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔